اچھا فواد چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ایک بہت انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے ہیں اکثر ایشوز پر، آپ ایک ایسی رائے دیتے ہیں جو کہ پبلک اوپینین کے بہت قریب ہوتی ہے لیکن جو سرکاری لائن ہوتی ہے اس سے کچھ دور محسوس ہوتی ہے. یہ میری ایک آبزرویشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ. تو شاید اسی لیے ناصر حسین شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھی اس کے لیے اتنے مسائل کریٹ نہ کرو. یہ جو آپ اس طرح کی آزادانہ رائے دیتے ہیں تو اس پر پارٹی کے اندر آپ کو دباؤ نہیں آتا؟ وہ فرینکلی وہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ جب یہ جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ ریزائن کیا تو آپ وہ جو ملٹری جو چیف آف آرمی اسٹاف کا گھر ہے اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک شیشے کا سن روم ٹائپ ہے. تو ہاں وہاں پہ بیٹھے ہوئے مشرف صاحب تو بڑے ذرا ڈاؤن تھے کہ وہ فلانا بندے کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا تھا، وہ ابھی فون ہی نہیں اٹھا رہا، فلانا جو ہے فون نہیں اٹھا رہا. تو میں نے انہیں کہا سر بات یہ ہے کہ آپ جب پی ایم اے سے نکلے ہیں نا، جب آپ لیفٹیننٹ، تو اس کے بعد آپ کبھی زندگی میں نیچے نہیں آئے. میرے جو دادا تھے انہوں نے 1926 میں پہلا الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد ہم اتنی دفعہ اوپر نیچے آ چکے ہیں کہ یہ چیزیں آج نیچے ہوں گے، کل اوپر آ جائیں گے، پرسوں پھر ہو جائے گا، پرسوں پھر بدل جائے گا. سو پالیٹیشینز جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اونچی نیچی چیزیں لگی رہتی ہیں. سو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. تو اس اچھا لیے اوپینین فرینکلی میں تو پی ایم صاحب کے سامنے بھی ہی دیتا ہوں، ان کے پیچھے بھی دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے ان کو پتا ہے کہ میں بس وہ کہتے ہوں گے یہ ہے یہ ہو جا، تو بس میرا خیال انہوں نے بھی برداشت کر لیتے ہیں. لیکن آئی مسٹ سے کہ پی ایم صاحب جو ہے وہ بہت باتیں سن لیتے ہیں اور کافی برداشت بھی مجھے کر لیتے ہیں. عام طور پہ اتنا جو جب لیڈر ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا، بٹ ویری کائنڈ آف ہم. میری تو کافی سنتے ہیں، اور ہمیشہ ناراض بھی ہو تو پھر وہ ایسے نہیں کہتے مجھے. ویسے جویل لطیف صاحب یہ تو آپ مانیں کہ آپ کی پارٹی میں اس طرح اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں مجھے اور شیریں مزاری، میں نہیں اور شیریں مزاری کا خیال ہے دو ایکسیپشنز ہیں جن میں کو حامد میر صاحب آپ تو زیادہ جانتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جتنا کہا جاتا تھا اس سے زیادہ اختلاف رائے سنتے ہیں لوگ اور اس پہ اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں. لیکن میں تعریف کرتا ہوں فواد چوہدری صاحب کی، شاید میری تعریف ان کو مہنگی پڑ جائے، مگر انہوں نے پچھلے دنوں پی ٹی وی پر ایک پاکستان کا جو نقشہ دکھایا گیا اس میں آزاد کشمیر کا حصہ نہیں دکھایا گیا تھا، اس پہ ان کا میں نے ٹویٹ پڑھا اور میں نے جب اسمبلی میں بات کی تو یقیناً اس کو سپورٹ کیا فواد چوہدری صاحب نے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ایک دو چیزیں اور بھی اچھی اگر کر دیں تو تاریخ میں ان کا ایک نام رہے گا. بے شک وزارت آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ سچی بات کر کے یہاں جائیں آج، کیونکہ پھنس تو گئے ہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈان لیگز پر اگر غداری کہا جاتا ہے تو پھر آپ یہ بتا دیں کہ القاعدہ کو تربیت ٹریننگ دینا وہ بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے یا حب الوطنی کے زمرے میں آتا ہے. آپ قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران اچھا کی آپ اپنی اتنی بہت لمبی بات کرتے ہیں، آج میرے سوال کا جواب بہت لمبا دیتے ہیں آپ. میں نے ایگزیکٹ جو سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. سوال گندم جواب سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح وہ اختلاف رائے کرتے ہیں پارٹی کے اندر اور ان کو برداشت کیا جاتا ہے، آپ کی پارٹی میں ایسا کلچر ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں خود اس میں شامل ہوں کہ آپ میرا اختلاف سنتے رہتے ہیں، اور بھی ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں کسی پالیسی سے. میں نے آپ کا اختلاف سنا تھا پچھلے دنوں، آپ نے چودھری نثار کے بارے میں جو بات کی تھی اس کی تردید کی اگر انس ثناء اللہ صاحب نے. نہیں، میں ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے. اچھا ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کرونا سے معاشی بدحالی میں اضافہ ہو، لوگ مریں تو آپ خوش ہوں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا سے پہلے ہماری معیشت کا کیا حال تھا. اگر تو آپ کی معیشت پہلے بہت اچھی تھی اور کرونا آنے کے بعد معیشت کا بیڑا گرک ہوا ہے تو پھر تو میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اگر کرونا سے پہلے ہی آپ نے بٹھا دیا تھا اور دنیا کے ادارے آئی ایم ایف سے لے کر تمام ادارے اور اعداد و شمار بتا رہے تھے اور آپ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اعداد و شمار بتا رہے تھے، اور آج بھی آپ یہی کر رہے ہیں. اچھا ناصر شاہ صاحب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ابھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے معاشی بدحالی میں اضافہ ہو اور لوگ مریں تاکہ آپ حکومت پہ تنقید کر سکیں. میر صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ جو اس کی اپوزیشن ہے وہ سیریس بھی ہے، ایکسپیرینسڈ بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہر بات کو. اس کے برعکس اگر آپ ہماری اپوزیشن دیکھ لیں یا دیگر چیزیں دیکھ لیں تو بالکل آپ کو اس کا الٹ نظر آئیں گی چیزیں. تو
اس وقت تو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اپوزیشن ہے انہوں نے تو سینسیبل مشورے دیے ہیں. وہ اگر کوئی انہوں نے سخت اقدام کیے ہیں تو اس کو سپورٹ کی گئی ہے. مجھے بتائے کون سے ایسے ایکشن پر ان کو اپوزیشن کی طرف سے سامنا ہوا ہے کرٹیسزم کا. پنجاب میں ہو ظاہر ہے پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا دیگر جو بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, انہوں نے اگر کرونا سے بچنے کے لیے جو بھی ایفرٹس ہیں اس پر تو سب نے ان کو سپورٹ کی ہے. ہاں جو انہوں نے اس کو بالکل خود انہوں نے اس کو غیر اہم سمجھا شروع سے, مختلف بیانات آپ کے سامنے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بھی, اور پھر ان کو ظاہر ہے فالو کیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے, تو سینئر لوگ بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل عام فلو ہے یا اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس سے خیال رکھنا ہے, تو یہ ساری متضاد باتیں ہیں. میر صاحب آپ نے آئل کی بات کی تھی, آئل پرائسز کی. دیکھیں اس کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب انٹرنیشنلی اتنی کم تھیں پرائسز, اس وقت نہ گورنمنٹ نے خود پراپر طور پر امپورٹ کیا, بلکہ اس کی انویسٹیگیشن ہو تو یہ جو آئل کمپنیز ہیں ان کو بھی روک دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ بھی امپورٹ نہیں کر سکتے. اگر ان کو اجازت دے دی جاتی, ان کے پاس سٹوریج تھی, تو اب ظاہر ہے گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہے. جب یہاں پہ اگر آئل موجود ہوتا, ان کے اسٹاک میں ہی ہوتا, تو وہ قیمت ہی ان کو کرنی پڑتی جو گورنمنٹ طے کرتی ہے. تو یہ بھی کرائسس کا ایک بڑا حصہ ہے, اور اس پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مکمل طور پر ایک کمیشن بننا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب مائنس میں پرائس جا رہی تھی اور ہم اس کو پراپر طور پر اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے, نہ گورنمنٹ کے طور پر, نہ ہی ان کو پرائیویٹ لوگوں کو اجازت دی گئی, ان ایجنسیز کو. ٹھیک ہے, تو ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, مسئلہ نہیں ایک سوال ہے کہ یہ جو اکنامک سروے آج جاری ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. کیا یہ کوئی ایسا سوال ہے کہ اس پر میں بات کروں؟ لاہور کے لوگ چاہتے ہوں گے کہ میں اس پہ ضرور بات کروں, اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ خود سوچیں.